لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بات بھی کہی کہ لیکن جو لوگ ایمان والے شاعر ہوتے ہیں، ایماندار لوگ ہوتے ہیں، اچھی شاعری کا سلیقہ جنہیں ہو جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کو نئی راہ، نئی دشا اور نئی ڈگر پر لا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں، جیسے کہ اقبال نے کیا، جیسے کہ الطاف حسین حالی نے کیا، جیسے کہ علامہ شبلی نعمانی نے کیا، جیسے کہ اور ایسے بڑے شعراء ہوئے جنہوں نے اپنے اشعار کو اسلام کا ترجمان بنا دیا۔ اقبال کا ایک ایک شعر اسلام کی ترجمانی کرتا ہے، اور ایسے اشعار انہوں نے کہے کہ آج مقررین، واعظین، خطباء اپنی تقریروں کے دوران جس شاعر کو سب سے زیادہ پیش کرتے ہیں وہ اقبال ہے۔ اقبال کی شاعری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات رکھ دی کہ ایک ایک آیت کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ ایسے سلیقے کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، اس لیے مدارس کے طلبہ زیادہ تر اشعار انہیں کی یاد کرتے ہیں، اور یاد کرنا بھی چاہیے۔ ان کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ایسے اشعار ہمیں دے دیے کہ ہماری زندگی کی ہر ڈگر میں وہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے۔ الغرض اشعار یاد کرنے کا ایک ذوق ہونا چاہیے، اور ہر انسان کا ذوق شاعری میں اپنے اپنے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن اس ذوق کو صالح اور پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اچھے اشعار یاد کیے جائیں، بازاری اشعار یاد نہ کیے جائیں، وہ اشعار کیے جائیں کہ جب ہم اسے کسی کے سامنے پیش کریں تو سامنے والے کو لگے کہ اس کا ذوق کتنا بلند ہے، اس کا انتخاب کتنا عمدہ ہے، اس نے اشعار کتنے اچھے یاد کیے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بکری چڑھی پہاڑ پر اور اتر گئی۔ یہ بھی ایک شاعری ہے، لیکن یہ شاعری کم ہے تو بندی زیادہ ہے۔ اشعار اچھے ہوں گے، ہم لوگوں کے دلوں پر راج کریں گے۔ کلیم عاجز نے آ کر کے ایسی شاعری کی کہ اس صدی کے، میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑے شاعر ہوئے۔ ان کی شاعری میں وہ درد، وہ غم، وہ کیفیت ہے جو اوروں کی شاعری میں نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ خاص موقع دیا۔ بہرحال ہمارے بیچ جو بڑے بڑے شعراء ہیں، ان میں ایک نام غالب کا ہے اور ایک نام عاجز کا بھی ہے۔ غالب اپنے زمانے کا سب سے بڑا اور مشہور شاعر تھا، وہ فی البدیہہ شعر کہتا تھا، اور جہاں وہ جاتا تھا وہاں پر وہ شعر کہتا تھا۔ کلکتے سے اسے لگاؤ اور انس تھا، کلکتے سے ایسا لگاؤ، ایسا پیار تھا کہ کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ کلکتے کا کیا حال ہے، تو بس وہ شروع ہو گیا، کلکتے کا جو ذکر کیا تم نے ہم نشی، ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے۔ تو جہاں وہ جاتے تھے وہیں کی شاعری کو شروع کرتے تھے، اور ایسے انداز میں شروع کرتے تھے کہ لوگ اش اش کرتے رہ جاتے تھے۔ انہی کے زمانے کے شاعر ہیں بہادر شاہ ظفر اور ذوق اور دیگر لوگ۔ بہادر شاہ ظفر اور ذوق یہ دونوں بیٹھ کر کے، اور ان کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی شاعری کا دور چل رہا تھا۔ غالب اس مجلس میں نہیں تھے، حقہ پی رہے تھے سارے لوگ۔ اب حقہ پینے کے دوران میں ذوق نے اور بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ابھی غالب یہاں پر آئے گا تو ہم لوگ ان کو حقے کے عنوان پر شعر کہنے کے لیے آمادہ کریں گے، اور اس سے کہیں گے کہ تم شعر کہو۔ اور اس کے لیے ان لوگوں نے یہ کہا جب ہم کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی کہے گا کہ تم لوگ پہلے پڑھو، تو ہم لوگ پہلے سے شعر بنا لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے پہلے سے شعر بنا لیا، اور شعر بنا کر کے جب غالب سامنے آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ حقے پر کوئی شعر کہہ دیجیے۔ یہ بات غالب نے ان لوگوں سے کہا کہ ایسا ہے کہ پہلے آپ لوگ کہیں، تو یہاں تو پہلے سے شعر بنا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ حقہ جو ہے جناب معلیٰ کے ہاتھ میں۔ بہادر شاہ ظفر اور
ذوق نے فوراً کہا کہ حقہ جو ہے جناب معلّہ کے ہاتھ میں جیسے کہ کہکشاں ہو ثریا کے ہاتھ میں۔ نہایت ہی عمدہ شعر تھا، بہت ہی شاندار شعر تھا۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ اب غالب کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ شعر کہہ دے، ہم لوگوں نے تو پہلے سے تیاری کی تھی، لیکن غالب کتنا بڑا شاعر تھا، اس نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ ان لوگوں نے اپنی شاعری بند کی اور اس نے اپنی بات کہنا شروع کیا کہ حقہ نہیں عصا ہے یہ موسیٰ کے ہاتھ میں، حقہ نہیں عصا ہے یہ موسیٰ کے ہاتھ میں، بے جان بولتا ہے مسیحا کے ہاتھ میں۔ ایسی شاعری انہوں نے پیش کی کہ ان کی شاعری مات کھا گئی، شکست کھا گئی، کیونکہ انہوں نے اس حقے کی آواز کو بھی پیش کیا جو حقے سے گڑگڑ کی آواز نکلتی ہے۔ اس نے کہا کہ جو آواز نکل رہی ہے بے جان چیز کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان پیدا کر دی، یہ موسیٰ کے ہاتھ کا عصا ہے اور اس عصا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گڑگڑ کی آواز پیدا